اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر آگ میں ڈال دو اس کو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 ہاتھ لمبا، ہاتھ پتہ نہیں کس کے ہیں وہ، اگر ہمارے ہوں تو 70 ہاتھ کا مطلب تقریباً 100 سے زیادہ فٹ لمبا زنجیر لے کر منہ سے ڈالو، نیچے سے نکال کر اس کو کس دو، اس کو یہاں تڑپنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبا زنجیر لے کر اس میں اس کو پرو دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ظالم میرے اوپر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین کے کھانے کی تلقین نہیں کرتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، آج اگر اس کو پیاس لگے گی، بھوک لگے گی تو سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ اس کو پلایا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ کسی کو زقوم کھانے کو دیا جائے گا، کانٹے دار زقوم کھانے کو دیا جائے گا، پینے کے لیے خون اور پیپ دیا جائے گا، اور گرم شدید پانی دیا جائے گا، جس کی وجہ سے کوئی سکون نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تسقى من عین آنیہ، شدید گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، کھانا تھوہر کا دیا جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس سے بھی تکلیف ہی تکلیف ہوگی، پیٹ نہیں بھرے گا۔ ولا یغنی من جوع، بھوک سے وہ کوئی کفایت نہیں کرے گا۔ والعیاذ باللہ، کوئی شکل بچنے کی نہیں ہوگی۔ اور کچھ لوگ یہ زنجیر میں پرویا ہوا ہے، بازو ٹانگیں تو مار سکتا ہے نا، تڑپ تو سکتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اتنی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى ان الانسان خلق ہلوعا۔ محترم سامعین اور سامعات، اسلامی دعوت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر اور جہنم سے ڈرانے پر اور جنت کی رغبت دلانے پر ہے۔ ساری تبلیغ، سارا وعظ انبیاء کرام کی دعوت۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، وہ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ بشارت اور ڈرانا یہ اہم پہلو ہے انبیاء کی دعوت کا۔ تو پچھلے خطبات میں قیامت کے احوال کے بعد جنت کی رغبت دلانے کے لیے اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ پھر جن لوگوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے وہ کتنے ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج میں عرض کروں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے، نصیحت کو پس پشت ڈال دیتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کی ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ اس کے کیا حالات ہیں، اس کی کیا ہولناکیاں ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، بہت شدید منظرنامہ، خطرناک منظرنامہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ آیت میں نے پہلی بار سنی ہو، یوں لگتا ہے شاید یہ آیت قرآن میں نہ ہو، مگر وہ قرآن کی آیات ہیں، اور وہ
لا ریب آیات ہیں، ان میں کوئی شک نہیں، جو قرآن میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ہمیں یقین نہیں آتا نہ آئے، اشارہ توڑنے والے کا چالان ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہو کہ یہ جرم ہے یا نہ پتہ ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا، اس کا چالان ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ کہے مجھے معلوم نہیں تو یہ ڈبل جرم ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ بہت بڑی آگ ہے، اس کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ گمبھیر بھی بہت زیادہ ہے، اس میں عذاب کی قسمیں بھی بہت زیادہ ہیں، اس میں پکڑ کی جکڑ کی قسمیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب آگ بنائی، اس کا مطلب بن چکی ہے، جب جنت بنائی اس کا مطلب بن چکی ہے، تو جبریل امین سے کہا کہ جا کر چکر لگا کر آؤ اور مجھے رپورٹ دو۔ جبریل امین جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ وہ تو اتنی خطرناک ہے، جس نے اس کے بارے میں سن لیا وہ تو ادھر کا منہ بھی نہیں کرے گا، تیری جہنم تو خالی رہے گی، کوئی نہیں جائے گا اس میں۔ جس کو پتہ چل گیا وہ ایسی ہے، وہ ادھر نہیں جائے گا۔ پھر جنت کا چکر لگا کر آئے تو کہا یا اللہ وہ اتنی پیاری ہے، جس کو اس کا پتہ چل گیا وہ اس کے بغیر نہیں جیے گا، اس کے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النیران بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جنت کے گرد ایسی چیزوں کی باڑ لگا دی جس کو انسان ناپسند کرتا ہے۔ سردیوں میں فجر کے وقت اٹھنا، بستر چھوڑنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس کو بندہ ناپسند کرتا ہے۔ ناپسندیدہ چیزوں کی باڑ لگا دی جنت کے گرد، اور پسندیدہ چیزوں کی باڑ لگا دی جہنم کے گرد۔ اب جو اپنی من مانیاں کرے گا وہ جہنم کی باڑ توڑ کر اندر جائے گا، اور جو اللہ کی طاعت میں، رسول اللہ کی طاعت میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ طاعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اچھے کپڑے چھوڑ دیتے ہیں، کئی مہینے قبرستان میں چلے کاٹتے ہیں، صوفیت، رہبانیت، مگر وہ رب رسول کی طاعت میں نہیں ہوتا۔ ناپسندیدہ کام کرتے ہیں مگر وہ طاعت میں نہیں ہوتے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے من کے خلاف ناپسندیدہ کام وہ جو اللہ اس کے رسول کی طاعت میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر یہ تجزیہ جبریل امین کا درست ہے علیہ السلام، تو پھر پچھلے اسباق میں جنت کی خوبیاں بیان ہوئی تھیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو اس کے بغیر گزارا کرے۔ اور آج سے جہنم کی ہولناکیاں بیان ہونے جا رہی ہیں، سن کر ہم میں سے کوئی نہ ہو جو اس طرف جانے کی کوشش کرے۔ جبریل امین علیہ السلام کا یہ تجزیہ ہے۔ اگر جنت کا بیان سن کر بھی ہم ادھر نہ گئے، جہنم کا بیان سن کر بھی ہم ادھر گئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کے تجزیے سے بھی کوئی زیادہ برے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہا لظی، خبردار یہ آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، یہ چمڑی ادھیڑ دیتی ہے۔ پہلا سیکنڈ جب انسان اس میں جائے گا چمڑی ادھر جائے گی۔
اتنی شدید آگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ آخرت کے مقابلے میں 100 میں سے 1 ہے، ایک روایت میں 70 میں سے 1 ہے، ایک روایت میں 100 میں سے 1 ہے۔ دنیا کی آگ، اس کے سامنے کوئی چیز ٹکتی نہیں، پتھر کو جلا دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے، پتھر کو پگھلا دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کھنگر اینٹ جو ہوتی ہے وہ مٹی ہے نا، مگر آگ سے پگھل جاتی ہے۔ دنیا کی آگ، کبھی آپ نے دیکھا آتش فشاں پھوٹتے ہیں، وہ پتھر کیسے پانی کی طرح بہہ رہا ہوتا ہے، یہ دنیا کی آگ ہے۔ دنیا کی آگ سے آپ لوہا کاٹ لیتے ہیں۔ دنیا کی آگ اتنی شدید ہے، 11,000 KVA کو کسی کا ہاتھ اللہ نہ کرے لگ جائے تو کیا حال ہوگا؟ سیکنڈوں میں، سیکنڈ لگے گا۔ تو وہ اس سے ایک روایت میں 70 اور ایک روایت میں 100 گنا زیادہ شدید آگ ہے، اعوذ باللہ۔ کیا بنے گا پہلے سیکنڈ میں، اس میں جاتے ہی کیا بنے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اس میں جو جائے گا نہ اس کی زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نہ تو ان کی موت کا فیصلہ ہوگا اور نہ ان کے لیے زندگی ہوگی، نہ آگ کو کم کیا جائے گا، الیاذ باللہ۔ اس میں ڈالنے کے انداز رب ذوالجلال کے مختلف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، اول من یسجر بہم النار، سب سے پہلا گروہ جن کے ساتھ اللہ جہنم کو تیز کرے گا، وقودها الناس والحجارہ، آگ کا ایندھن انسان کی چربی ہے، انسان کی ہڈیاں ہیں۔ وقودها الناس، جہنم کا ایندھن انسان ہے، وقودها الناس والحجارہ، اور پتھر ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں پتھر سے مراد یہ جو ہمارا کوئلہ ہے یہ بھی پتھر ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد کوئلہ ہے، بعض کہتے ہیں جو بت جس پتھر سے بنائے گئے وہ ہیں۔ اگر سادہ سے پتھر بھی ہوں، کبھی جا کر دیکھو لوہار کی بھٹی، وہ چاروں طرف اس نے اینٹیں لگائی ہوتی ہیں، اینٹوں کا کیا کام ہے؟ روٹی پکانے والے نے بھی چاروں طرف اینٹیں لگائی ہوتی ہیں، اینٹوں کا کیا کام ہے کہ اگر آگ کم بھی ہو جائے تو ان پتھروں کی تمازت اتنی شدید ہو کہ ہمارا کام پھر بھی پورا ہو جائے۔ آگ کے ساتھ پتھر گرم ہوتے ہیں، پھر پتھر اپنی ہیٹ چھوڑتے ہیں، تو یہ آگ، اس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے جن کو جہنم میں، جن کے چمڑے کے ساتھ، جن کے چربی کے ساتھ، جن کے گوشت اور ہڈیوں کے ساتھ جہنم کو تیز کیا جائے گا، وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، سب سے پہلے جائیں گے۔ ایک مولوی صاحب، قاری صاحب، جو ریاکاری کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا آپ کو منوانے کے لیے، خطیب اعلیٰ کہلوانے کے لیے، قاری مکری استاد القراء کہلوانے کے لیے، اپنے نعرے لگوانے کے لیے قرآن سناتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ نعمتیں میں نے دی تھیں، بولے ہاں، تو پھر میرے لیے کیا کیا؟ کہتا ہے جی میں بتائیں کون سی مسجد ہے جہاں میری تلاوت نہیں ہوئی، جہاں میرا درس نہیں ہوا؟ اللہ فرمائے گا یہ تو اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں انہوں نے تو کہہ دیا، لیکن میرے لیے کیا لائے ہو؟ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، چہرے کے بل گھسیٹ کر اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ المستعان۔ پھر آ جائے گا سیٹھ صاحب، اسی طرح اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوائے گا، وہ اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے لیے کیا لائے ہو؟
وہ یہی جھوٹ بولے گا میں صدقہ کرتا تھا ہر جگہ پہ. اللہ فرمائے گا اس لیے کہ تو حاتم طائی مشہور ہو جائے, سیٹھ مشہور ہو جائے, تیرے بیان چھپیں, تیری تختی لگ جائے, میرے لیے کیا لائے ہو. وہ بھی کوئی جواب نہیں دے گا. چہرے کے بل گھسیٹ کر ٹانگوں سے پکڑا جائے گا, چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈالا جائے گا. تیسرا شہید ہوگا, کہے گا یا اللہ دنیا والے سب کچھ دیتے تھے مگر جان بچا لیتے تھے, میں نے تو وہ بھی لگا دی. اللہ فرمائے گا اس لیے کہ تیرے نام کا چوک مشہور ہو جائے. وہ تو ہو گیا, اب میرے لیے کیا لائے ہو. چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈالا جائے گا. کسی کو چہرے کے بل گھسیٹ کر ڈالا جائے گا. کتنے لوگ ہوں گے جن کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا, اور یہاں پہ یہ جو کیفیت ہے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. بیٹھے ہوں گے, ان کو یقین ہوگا کہ ان قریب ہمیں ڈال دیا جائے گا, اور ان کے پاس بچنے کی کوئی شکل نہیں ہوگی. کس قدر بے بسی ہے کہ یقین ہے کہ میں اس آگ میں جا رہا ہوں اور میرے پاس بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے. بچنے کے لیے کہے گا مجھے واپس لوٹا دیں, پیپر میں فیل ہو گیا تھا, توحید کا پیپر رہ گیا, نماز کا پیپر رہ گیا, والدین کی خدمت کے پیپر میں نمبر کم ہے, یا اللہ سپلیمنٹری میں بٹھا دے, نمبر پورے کر کے آ جاؤں گا. اللہ اکبر. وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. مجرم سر جھکا کر کھڑے ہوں گے رب کے سامنے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا. آنکھوں سے دیکھ لیا, کانوں سے سن لیا, واپس لوٹا دے. انا موقنون, اب ہمیں یقین آیا ہے. جواب ملے گا واپسی نہیں ہے. کبھی کہیں گے ربنا غلبت علینا شکوتنا وکننا قوما ضالین. یا اللہ بدبختی غالب آ گئی, ہم گمراہ ہو گئے. ربنا اخرجنا منہا, ایک بار نکال دے, دنیا میں بھیج دے. فإن عدنا فإنا ظالمون, اگر ہم پھر وہی کرتوتیں کر کے آئے پھر جو چاہے سزا دے لینا. قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. اللہ فرمائے گا جاؤ ذلیل ہو جو, میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. ولا تکلمون, میرے سے بات نہیں کرو. کوئی شکل نہیں بچنے کی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جہنم میں جانے والے سے پوچھے گا اگر ساری زمین کی دولتیں تیرے پاس ہوں اور تجھے کہا جائے فدیہ دے دے جہنم سے بچنے کے لیے, دے دے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ کیوں نہیں, میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اللہ فرمائے گا نہ تیرے پاس ہے, ہوتا بھی تو قبول نہیں کیا جاتا, اور دنیا میں نے صرف اتنا کہا تھا میرے برابر کسی کو نہ سمجھنا, میرے برابر کسی کو نہ سمجھنا, مخلوق کو خالق کے برابر نہ سمجھنا, ان کو میرا شریک نہ بنانا. اور تو باز نہیں آیا, اب تو کہتا ہے سارا جہان میرے پاس ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب یوم القیامہ. اگر زمین بھر کر جو کچھ زمین میں ہے ساری دولتیں اس کے پاس ہوں, اتنی اور بھی ہوں, اور وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ساری زمین بھر کر, ساری زمین سونے کی بھر کر اس کے پاس ہو, سمندر بھی سونا ہی سونا ہو, خشکی بھی سونا ہی سونا ہو, افریقہ امریکہ آسٹریلیا ایشیا سب سونا ہی سونا ہو, اور وہ اس کے پاس ہو, اور کہا جائے
کہ وہ کہے گا کہ میری یہ سب لے کر جان چھوڑ دیں، ان سے یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا کہے گا؟ پھر کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہے گا یا اللہ میرے بچوں کو آگ میں ڈال دے، میرے بیٹوں کو ڈال دے، مجھے بچا لے۔ وصاحبتہ واخیہ، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے، میرے بھائیوں کو ڈال دے، مجھے بچا لے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، باولا ہو جائے گا، کہے گا زمین میں جتنے لوگ ہیں سارے آگ میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ جواب ملے گا نہیں، یہ آگ ہے، کلا انہا لظیٰ، یہ آگ ہے نزاعۃ للشوا، ابھی دیکھ تیرا بنتا کیا ہے، ابھی تجھے ڈالا جائے گا، تیرا چمڑا ادھر جائے گا۔ تدعو من ادبر وتولی، جو دنیا میں میری نصیحت سن کر منہ پھیر کر چلا جاتا تھا، آج آگ اس کو بلا رہی، آجا، اس کو پکارتی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى، جس نے پیسہ جمع کیا، گن گن کر رکھا، بینک بیلنس شیٹ ہر مہینے آ جاتی تھی، اب تیرے اتنے ہو گئے، اب تیرے اتنے ہو گئے، جس کا یہ انداز تھا اس کو آج جہنم پکار رہی ہے، بلا رہی ہے۔ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، جو غریبوں کا حق ادا نہیں کرتا، جمع کر کے گن گن کر رکھتا تھا، اس کو آج آگ بلا رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت بے بسی کا عالم ہے کہ آج کوئی شکل نہیں بن رہی۔ بچنے کی ایک شکل یہ بھی بن سکتی تھی کہ کوئی سفارش کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جائے یا کسی اور کی سفارش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 4 گناہ بیان کیے، جہنمی سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، آگ میں کیوں گئے؟ کہیں گے نمبر 1 لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جو جمعے کی پڑھتے ہیں باقی نہیں پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو دن میں 2 پڑھتے ہیں 3 نہیں پڑھتے؟ یہ سب بے نماز ہیں۔ جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ یہ تماشا نہیں ہے کہ جو چاہو کرو پھر بھی تو مسلمان ہو۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو 5 دفعہ بلاتا ہے مسجد میں، آ کر کے اپنی مسلمان ہونے کا ثبوت دے۔ نماز کو چھوڑنا کفر ہے۔ وہ اختلاف اپنی جگہ پر کہ کفر کون سا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہنمی کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول کام، فضول بحثیں بہت کرتے تھے، اصل پیپر کی تیاری نہیں کی، اصل نصاب کو نہیں پڑھا، غیر نصابی کام بڑے کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، 4 چیزیں ہو گئیں، ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، یہ جرم کرنے والے، ان کے لیے کسی سفارشی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ آج رب نے بتا دیا، وقت سے پہلے بتا دیا، میں نے کسی کی نہیں سننی۔ نہ فدیہ قبول ہو رہا ہے، نہ واپس جا کے سپلیمنٹری پیپر دے کر واپس آنا قبول ہو رہا ہے، نہ کسی کی شفاعت قبول ہو رہی ہے، کوئی شکل باقی نہیں، بس ایک ہی شکل ہے کہ ابھی یہ آگ جل رہی ہے، اس میں ڈال دیا جائے گا۔ العیاذ باللہ۔ کچھ لوگ جہنم کے اوپر جو پل بنے گا، پل صراط، اس پر چلیں گے، چل نہیں پائیں گے، آگ میں گر جائیں گے، کچھ کو اس طرح پھینکا جائے گا، اللہ المستعان۔ پھر جہنم میں درکات ہیں، جیسے جنت میں درجات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے
پیندے میں ہوں گے، آخری درک میں ہوں گے، آخری درجے میں ہوں گے، اور جتنا جتنا کسی کا جرم ہے اسی حساب سے ہوں گے۔ کچھ لوگ جہنم کے اوپر اوپر نظر آتے ہوں گے۔ فرمایا جس کو سب سے کم عذاب جہنم کا دیا جائے گا وہ میرا چچا ہے، میری خدمتوں کی وجہ سے۔ روایت بخاری اور مسلم میں، اس کو ينعل بنعال اہل النار یغلی بہ دماغہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اس کو صرف جہنم کا جوتا پہنایا جائے گا، باقی سارا جسم باہر ہوگا، اور اتنا کرنے سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابلے گا۔ کچھ لوگ آگ میں ہوں گے، نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، اللہ کے پہرے دار ان کو وہاں سے واپس کر رہے ہوں گے، کوئی نہیں نکل سکتا۔ اس کا مطلب وہ اوپر اوپر ہوں گے اور نکلنے کی کوشش کر سکتے ہوں گے۔ کچھ لوگ اس سے نیچے ہوں گے مگر آزاد گھوم رہے ہوں گے، ان کا بھی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، گردن میں توق ڈال کر، پاؤں میں زنجیریں ڈال کر آگ میں ڈالا جائے گا۔ یسحبون فی الحمیم، پہلے ان کو شدید کھولتے پانی میں گھمایا جائے گا، گھسیٹا جائے گا۔ یسحبون کا معنی گھسیٹا جائے گا شدید گرم پانی کے تالاب میں۔ ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کبھی سری پائے کے بال اترتے دیکھیں؟ پہلے شدید گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو کسر رہ جائے اس کو آگ پر بھونا جاتا ہے، پھر سری اس کا چمڑا ہونٹوں کا شلنگ ہو کر دانت نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تصور دیا ہے یہاں پر، یسحبون فی الحمیم، آگ میں ان کو پہلے پانی میں گھسیٹا جائے گا، اس کے بعد آگ میں ڈالا جائے گا، اور جو شکل ہو جائے گی، کچھ آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ چمڑی ادھر جائے گی۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے اوپر جب شدید گرم پانی ڈالا جائے گا، یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، چمڑا بھی اتر جائے گا اور پیٹ کی آنتیں بھی کٹ کر باہر آ جائیں گی۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، پہیلیاں نہیں سنا رہا، ضعیف روایتیں نہیں سنا رہا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جو لکھا ہے ایسا ہی ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پاؤں کی زنجیریں، گلے کے توق ڈال کر پہلے پانی میں گھمایا، پھر آگ میں ڈالا۔ ایک شکل یہ ہے، اس طریقے سے آگ میں ڈالا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب شدید آگ لگے گی تو فوراً کہے گا کہ وہ پانی اچھا تھا، اس سے تو، اس شدید آگ سے تو پانی بہتر تھا۔ پھر پانی کی طرف آئے گا، شدید گرمی میں انسان پانی کی طرف آتا ہے، پانی اس سے بھی زیادہ شدید گرم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جب ان کا پانی پیٹ میں اترے گا تو ساتھ ہی آنتیں کٹ کر باہر آ جائیں گی۔ یہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہے گا نہیں، اس پانی سے تو آگ اچھی تھی، پھر بھاگا بھاگا آگ کی طرف جائے گا۔ جب آگ شدید لگے گی تو پھر بھاگا بھاگا پانی کی طرف آئے گا۔ یہ نہیں سوچے گا کہ ابھی تو میں آیا تھا وہاں بھی بڑی شدت تھی، صبر نہیں آئے گا، اس کو پتہ ہے وہاں بھی بڑی شدت ہے، مگر پھر بھاگا بھاگا پانی کی طرف آئے گا۔ پانی شدید عذاب ہوگا، پھر بھاگا بھاگا آگ کی طرف جائے گا۔ یطوفون بینہا
وبین حمیم آن، اللہ فرماتے ہیں طواف ہی کرتا رہے گا، دوڑتا ہی رہے گا، کبھی پانی کی طرف، کبھی آگ کی طرف، کبھی پانی کی طرف، کبھی آگ کی طرف، کہیں سکون نہیں ہوگا۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کبھی آپ نے تیتر دیکھا پنجرے میں؟ ہر وقت گھومتا، تلاش کرتا ہے پنجرے سے نکلنے کی جگہ ہو۔ چھوٹا سا پنجرا ہے، وہ سارا چیک کر چکا ہے، نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، پر اس کو صبر نہیں آتا، وہ پھر گھومتا ہوا جاتا ہے، پھر چکر لگاتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، شاید کوئی جگہ مل جائے نکلنے کی۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ ابھی چھوٹا سا پنجرا میں نے سارا چیک کر لیا ہے، کہیں بھی نکلنے کی جگہ نہیں ہے، اب میں ٹک کر یہاں بیٹھ جاؤں، ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ سارا دن گھومتا رہتا ہے، شاید کوئی جگہ مل جائے۔ اسی طرح بے صبری کے ساتھ جہنمی گھومتا رہے گا، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کبھی آگ کی طرف کبھی پانی کی طرف گھومتا ہی رہے گا ساری زندگی، کبھی سکون نہیں ملے گا۔ پاؤں میں زنجیریں ہیں، گلے میں توق ہیں، اور اللہ نے اتنا گھومنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اتنا گھومنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر آگ میں ڈال دو اس کو، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 ہاتھ لمبا، ہاتھ پتہ نہیں کس کے ہیں وہ، اگر ہمارے ہوں تو 70 ہاتھ کا مطلب تقریباً 100 سے زیادہ فٹ لمبا زنجیر لے کر منہ سے ڈالو، نیچے سے نکال کر اس کو کس دو، اس کو یہاں تڑپنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبا زنجیر لے کر اس میں اس کو پرو دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ظالم میرے اوپر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین کے کھانے کی تلقین نہیں کرتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، آج اگر اس کو پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، تو سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ اس کو پلایا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ کسی کو زقوم کھانے کو دیا جائے گا، کانٹے دار زقوم کھانے کو دیا جائے گا، پینے کے لیے خون اور پیپ دیا جائے گا، اور گرم شدید پانی دیا جائے گا، جس کی وجہ سے کوئی سکون نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تسقى من عین آنیہ، شدید گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، کھانا تھوہر کا دیا جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس سے بھی تکلیف ہی تکلیف ہوگی، پیٹ نہیں بھرے گا۔ ولا یغنی من جوع، بھوک سے وہ کوئی کفایت نہیں کرے گا۔ والعیاذ باللہ، کوئی شکل بچنے کی نہیں ہوگی۔ اور کچھ لوگ یہ زنجیر میں پرویا ہوا ہے، بازو ٹانگیں تو مار سکتا ہے نا، تڑپ تو سکتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اتنی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، جب ان کو تنگ کوٹھڑی میں باندھ کر ڈالا جائے گا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، کہیں گے ہائے موت آ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ جگہ بھی تنگ ہے اور اس کو بھی باندھا گیا ہے، یہ ہل نہیں سکتا، مگر موت نہیں آئے گی۔ دنیا والے ٹارچر کرتے ہیں، ان کو خطرہ ہوتا ہے کہیں مر نہ جائے، پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے، اس کو تھوڑا سکون مل جاتا ہے، مگر یہاں پر جتنا چاہے رب ٹارچر کرے، موت کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ
لا يعذب عذابہ احد، اس دن جیسی سزا رب دیتا ہے ایسی کوئی دے نہیں سکتا. لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، جیسا رب جکڑے گا ایسا کوئی جکڑ نہیں سکتا، جیسا رب سزا دے گا ایسی کوئی سزا نہیں دے سکتا. العیاذ باللہ. شدت ہی شدت ہوگی، کسی قسم کا ریلیف نہیں ہوگا، کسی قسم کا سکون نہیں ہوگا. دنیا میں کسی کو اللہ محفوظ رکھے آگ لگ جائے تو وہ چمڑا گل جاتا ہے، اور وہ گلنے کے بعد پھر تکلیف تو ہوتی ہے، مگر تازہ چمڑے پر نئی آگ جتنا اثر کرتی ہے گلے ہوئے چمڑے پر نئی آگ اتنی تکلیف نہیں دیتی، کیونکہ وہ مردہ چمڑا ہوتا ہے. مگر وہاں پر اللہ تبارک و تعالی چمڑا دوبارہ چڑھا دے گا تاکہ اس کی تکلیف کم نہ ہو. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب چمڑے گل جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نئے چمڑے چڑھا دے گا تاکہ اس کی تکلیف کم نہ ہو. یہ سب قرآن کی آیات ہیں، سچی آیات ہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے. بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ اس جہان میں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچ جاؤ اگرچہ ایک کھجور ہی رب کے راستے میں دو، آدھی کھجور دے کر آگ سے بچ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آگ سے کیسے بچنا ہے، ویسے تو ساری شریعت ہی آگ سے بچانے کے لیے ہے. ویسے تو ہر گناہ سے بچو تو آگ سے بچو گے، ویسے تو ہر نیکی آگ سے دور لے جاتی ہے، لیکن جن آیات میں احادیث میں آگ سے بچنے کا تذکرہ ہے اس کا بھی تذکرہ کروں گا. لیکن بہرحال میرے عزیزوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، اس جہان میں تھوڑی سی کاوش کوشش انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہے. یہ جہان وہ جہان ہے جیسے روح نکل گئی ہمارے اعمال پر بند کر کے مہر لگ جانی ہے، اس کے بعد امپرومنٹ نہیں ہو سکنی، اس کے بعد کوئی شکل نہیں بچنی. اب موقع ہے، اس وقت اپنے رب کو خوش کر لو، اس وقت اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کر لو، اس وقت اپنا نام جنتیوں میں لکھوا لو، اپنے گناہوں سے معافیاں مانگ لو، اپنی سستیاں دور کر لو. جب اس جہان سے نکل گئے تو پھر کوئی بچہ دعا کرے نہ کرے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. جتنی دعا آپ کرتے ہو والدین کے لیے اتنی آپ کے بچے کریں گے. جتنی دعا آپ اپنے دادے کے لیے کرتے ہو، 20 سال بعد دنیا میں آپ کا پوتا آ جائے گا، آپ دادا ہو جاؤ گے. پھر اگلے 20 سال بعد آپ دادے کا ابا ہو جاؤ گے. کتنی دعا کرتے ہو دادے کے ابے کے لیے، بس کہانی ختم ہو جائے گی. جو خود کر لو. یہ جہان ایسا ہے کہ آپ توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ 60 سالوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے 60 منٹ بھی نہیں لگاتا، واش کر دیتا ہے. یہ جہان ایسا ہے جس میں آپ بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھو، جس سے رب ذوالجلال جہنم سے دور کر دیتا ہے، جنت کا وارث بنا دیتا ہے. یہ جہان ایسا ہے جس میں سب کچھ ہو سکتا ہے، جو آپ چاہو ہو سکتا ہے. لیکن جب یہاں سے نکل گئے پھر آپ کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، پھر آپ کی کوئی نہیں چلے گی. اس جہان میں ہی آپ کو اختیار ملا ہوا ہے، اس کے بعد کوئی اختیار نہیں ہوگا. جیسے رب چاہے گا صرف ویسے ہوگا، اور کوئی پر بھی نہیں مار سکے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم جنتوں میں بھی ایسے ہی جمع ہوں جیسے یہاں جمع ہیں. ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم جہنم سے کوسوں دور ہو جائیں. رب ذوالجلال عرش کا سایہ بھی دے، جنتوں میں جمع بھی کرے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.